السلام علیکم دوستوں، میرا نام ہے مقصود، آپ دیکھ رہے ہیں ورلڈ ایکسپلوریشن۔ دوستوں، زندگی میں ہر کسی کا ایک وقت ہوتا ہے جب سب کچھ ختم سا لگتا ہے، جیب خالی ہوتی ہے، سپنے ٹوٹے ہوئے ہوتے ہیں اور دنیا کہتی ہے تو کچھ نہیں کر سکتا۔ لیکن کچھ لوگ ہوتے ہیں جو اس اندھیرے میں روشنی ڈھونڈ لیتے ہیں۔ آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں ایک ایسے شخص کی جس کا نہ کوئی سہارا تھا، نہ پیسہ، نہ کسی یونیورسٹی کی ڈگری، پھر بھی اس نے ایک ایسی چیز بنائی جو آج دنیا کے ہر کونے میں یوز ہوتی ہے۔ یہ کہانی ہے جین کوم کی، واٹس ایپ کے فاؤنڈر کی، جو ایک کلینر سے بن گیا بلینئر۔ اس ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیے کیونکہ یہ صرف ایک کہانی نہیں، ایک زندگی بدل دینے والی مثال ہے۔ جین کوم 24 فروری 1976 کو یوکرین کے ایک چھوٹے سے دیہی علاقے میں پیدا ہوئے۔ اس وقت یوکرین سوویت یونین کا حصہ تھا، جہاں نہ تو آزادی تھی، نہ سہولیات اور نہ ہی ترقی۔ ان کے والد ایک میکینک تھے، جبکہ والدہ گھریلو خاتون تھی۔ بچپن میں قوم نے غربت، سرد موسم اور سماجی پابندیوں کے سائے میں پرورش پائی۔ جب وہ صرف 16 سال کے تھے تو ان کی ماں نے بہتر مستقبل کی تلاش میں ان کے ساتھ امریکہ کی طرف ہجرت کی۔ لیکن امریکہ آنا کسی جادوئی خواب کی تعبیر نہ تھا، بلکہ نئی مصیبتوں کا آغاز تھا۔ جب جان اور ان کی ماں امریکہ پہنچے تو وہ انتہائی غربت کا شکار تھے۔ حکومت کی طرف سے دی جانے والی فوڈ سٹامپ پر زندہ تھے اور ایک چھوٹے سے اپارٹمنٹ میں رہتے تھے جس میں نہ مناسب گرمی کا انتظام تھا اور نہ ہی آسائشیں۔ جان کوم نے صفائی کا کام شروع کیا۔ وہ اسکول کے بعد دفتر، مسجد یا دکانوں کی صفائی کرتے تھے، لیکن ان تمام مشکلات کے باوجود انہوں نے ہار نہیں مانی۔ انہوں نے خود سے کمپیوٹر سائنس سیکھنا شروع کی۔ وہ اپنی پڑھائی کے لیے اسکول نہیں بلکہ مقامی لائبریری جاتے تھے، جہاں کمپیوٹر کی کتابیں پڑھ پڑھ کر خود کو ڈیولپر بننے کی طرف تیار کر رہے تھے۔ جان کی محنت رنگ لائی اور انہیں یاہو کمپنی میں بطور سیکیورٹی انجینئر نوکری مل گئی۔ وہاں وہ تقریباً 9 سال تک کام کرتے رہے۔ یاہو میں کام کرنے کے دوران انہوں نے آن لائن کمیونیکیشن، ای میل سیکیورٹی اور ڈیجیٹل پلیٹ فارمز کے بارے میں گہری سمجھ پیدا کی، مگر اندر ہی اندر وہ ایک ایسا پلیٹ فارم بنانے کا خواب دیکھ رہے تھے جو آسان، تیز اور سب کے لیے ہو۔ انہیں محسوس ہوا کہ موجودہ میسیجنگ سروسز یا تو مہنگی تھی یا غیر محفوظ۔ یہی احساس بعد میں واٹس ایپ کی بنیاد بنا۔ 2009 میں جان کوم نے اپنے دوست برائن ایکٹن کے ساتھ مل کر واٹس ایپ لانچ کیا۔ ابتدائی طور پر یہ صرف ایک سٹیٹس اپڈیٹ ایپ تھی جو دکھاتی تھی کہ آپ مصروف ہیں یا بات کرنے کے قابل، لیکن جلد ہی اسے ایک مکمل میسیجنگ ایپ میں تبدیل کر دیا گیا۔ جان کا فلسفہ بالکل واضح تھا، ایپ اتنی سادہ ہو کہ نانی اماں بھی استعمال کر سکیں۔ انہوں نے اشتہارات نہیں رکھے، یوزر ڈیٹا فروخت نہیں کیا اور مکمل پرائیویسی کو اہمیت دی۔ اس سوچ کی وجہ سے واٹس ایپ بے پناہ مقبول ہوا، خاص طور پر ترقی پذیر ممالک میں جہاں ایس ایم ایس مہنگا تھا۔ ایک وقت آیا جب جان کوم نے فیس بک میں نوکری کے لیے اپلائی کیا، مگر انہیں ریجیکٹ کر دیا گیا۔ وہیں سے ان کے دل میں کچھ بڑا کرنے کی لگن پیدا ہوئی۔ کچھ ہی سالوں بعد 2014 میں فیس بک نے واٹس ایپ کو خریدنے کے لیے $19 بلین کی سب سے بڑی آفر کی، جو اس وقت کے حساب سے بڑی ٹیکنالوجی خریداروں میں شمار ہوئی۔ جان کوم نے یہ ڈیل قبول کی اور فیس بک بورڈ کا حصہ بھی بنے۔ یہ لمحہ اس بات کا ثبوت تھا کہ اگر آپ میں صبر، ویژن اور محنت ہے تو دنیا کی کوئی بھی رکاوٹ آپ کو نہیں روک سکتی۔ جان کوم کی کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ کامیابی صرف دولت یا شہرت کا نام نہیں، بلکہ وہ صلاحیت ہے جو آپ کو دنیا کے اصل مسائل سمجھ کر ان کا حل نکالنے پر مجبور کرتی ہے۔ واٹس ایپ کا فلسفہ سادگی، پرائیویسی اور رفتار پر مبنی تھا، اور یہی وجہ ہے کہ آج بھی یہ اربوں افراد کا پسندیدہ ذریعہ ابلاغ ہے۔ جان کوم نہ صرف ایک ڈیولپر ہیں بلکہ وہ لاکھوں نوجوانوں کے لیے امید کی ایک روشن کرن ہیں جو دنیا کی کسی بھی پسماندہ جگہ سے نکل کر کچھ بڑا کرنا چاہتے ہیں۔ تو دوستوں، جین کوم کی کہانی صرف سکسیس سٹوری نہیں، یہ ایک ریمائنڈر ہے کہ اصل طاقت نہ پیسے میں ہوتی ہے، نہ ڈگری میں، بلکہ ارادے میں ہوتی ہے۔ جو بندہ ایک کلینر تھا جو لائبریری میں بیٹھ کر کوڈنگ سیکھتا تھا، جسے فیس بک نے ریجیکٹ کیا، وہی بندہ آج فیس بک کے بورڈ روم میں بیٹھا ہوتا ہے۔ اگر اس نے کر لیا تو آپ بھی کر سکتے ہو۔ اپنے سپنوں کو کبھی بھی ٹوٹنے نہ دیجیے، لوگوں کی نا کو اپنے لیے
چیلنج بنائیں اور دنیا کو دکھا دیں کہ آپ کسی سے کم نہیں۔ کامیابی وقت لیتی ہے، لیکن اگر جذبہ زندہ ہو تو منزل ضرور ملتی ہے۔ دوستوں، اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لازمی لائک کریں۔ اگر آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو وہ بھی کیجئے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔